أشهد أن لا إله إلا الله. السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اکثروا ذکر حازم لذات الموت. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم ومنیر سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میں زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات اس پاک محفل میں مقدس محفل میں اس جلسے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس نشست میں تشریف فرما ہے اور آپ نے میلاد خان کی زبانی امام صاحب کی زبانی بڑی نصیحت آمیز تقریر باتیں اور نعتیں سماعت کی. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد خاص کے لیے آج کی نشست سجائی گئی ہے اللہ تعالی اس کی برکت سے مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے اور اس مقدس محفل کی برکتوں سے سعادتوں سے مولا کریم مرحومہ کو بھائی شکیل احمد صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. حضرات ہم اور آپ یہاں جو حاضر آئے ہیں جمع ہوئے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ قرب و جوار کے اور مہمان حضرات اور ہمارے اسلامی بھائی تو صرف آنے کا سب کا ایک ہی مقصد ہے. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے کسی کا کوئی سیاسی مقصد نہیں صرف مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس عزیزہ مرحومہ کو پروردگار جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے. سب دعا کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے جسے قرآن یاد ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے جسے کلمہ یاد ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے جسے درود یاد ہے وہ درود پڑھ رہا ہے. اور میں یہ کہوں آپ سے کہ سب حضرات اس نیت سے سبحان اللہ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کا ثواب مرحومہ ننھی خاتون کی روح کو پہنچا دے. اس نیت سے سبحان اللہ بولے کیونکہ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات. تمام اعمالوں کا دار و مدار مومن کی نیت پر ہوتا ہے. ہماری نیت اگر ثواب کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ثواب ہمیں عطا فرمائے گا. دوسری حدیث میں آتا نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل خیر سے بھی بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو ہماری نیت اگر اچھی ہے ابھی سے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ اتنا مہربان ہے بندے پر جب ہم یہ نیت کریں گے تو سمجھ لو ابھی سے ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جائے گا. نماز صبح کو اٹھ کر پڑھیں گے لیکن ثواب کا اکاؤنٹ ثواب کا کھاتہ ابھی سے چالو ہو جائے گا. ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں ثواب جانا شروع ہو جائے گا صرف نیت اگر آپ کر لیں گے. حضرات محترم تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں جھک جائیں میری عبادت کریں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل بھی نہیں.
اللہ تو یہ کہتا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ ربی منزل ہی نہیں۔ ارے کوئی مانگے تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی مانگے تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں۔ آئے تو کوئی مانگے تو صحیح، تو ہم اور آپ یہاں جب اکٹھا ہوئے ہیں تو سب کا ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کی برکت سے، ہمارے بیٹھنے کی برکت سے، ہماری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے، مصطفیٰ کریم کے ذکر کی برکت سے اللہ مرحومہ کو جنت عطا فرمائے۔ تو حضرات آئیے، میں سفر زیادہ لمبا طویل تو نہیں کروں گا، تھوڑا سفر آپ حضرات کے ساتھ کرنا ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ چلیے آج تھکے تھکو کا ہی مقابلہ ہے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، امام صاحب نے بھی کافی محنت کر لی اور آپ نے بھی کافی محنت سے سنا۔ دیکھیے پڑھنے سے زیادہ سننا مشکل ہوتا ہے، سننا آسان نہیں ہے، پڑھنا آسان ہے۔ تو آج ہمارا تمہارا پھر تھکے تھکو کا مقابلہ ہے، تڑپ کے بول دیں سبحان اللہ۔ کہ زندگی یوں تو سب، قطع کے شعر سننا اس کے بعد موت کے تعلق سے پڑھوں گا۔ کہ زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح سے ہو جی نہ تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح سے ہو جی نہ تو کیا بات ہے، کہ زندگیوں کو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح سے ہو جی نہ تو کیا بات ہے، ہم نمازی بھی ہو کاروباری بھی ہو، ہم نمازی بھی ہو کاروباری بھی ہو، سامنے ہے مدینہ تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح سے ہو جی نہ تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب کہ مجھ کو عنبر کی خوشبو تو کچھ بھی نہیں، بس لگا کہ خوشبو ختم ہو گئی، کہ مشک عنبر کی خوشبو تو کچھ بھی نہیں، بس لگا کہ خوشبو ختم ہو گئی، مجھ کو ملنے کو مل جائے تو بوند گر، مجھ کو ملنے کو مل جائے تو بوند گر، مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے، مجھ کو ملنے کو مل جائے تو بوند گر، مصطفیٰ کا پسینہ تو کیا بات ہے، زندگی یوں تو سب جی رہے ہیں مگر اس طرح سے ہو جی نہ تو کیا بات ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آئیے جس تعلق سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اس جلسے کو سجایا گیا ہے، اس محفل کو، اس بزم کو، اسی تعلق سے اور دو تین شعر سماعت کریں اور دل کی تختی پر ان جملوں کو لکھنے کی کوشش کریں کہ موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا۔ موت ایسا پل ہے، آج ہمارا عزیز چلا گیا یا عزیزہ چلی گئی، لیکن کل ہمیں بھی جانا ہے۔ ہمارے چھوٹے چلے گئے یا بڑے چلے گئے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت ایسا پل ہے، ایسا راستہ ہے جو ہر کسی کو پار کرنا ہے نا؟ اسی لیے سے سبحان اللہ بولے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہماری مرحوم عزیزہ کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ کہ موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا۔ موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا، اور چاہے کمزور ہو یا پہلوان، چاہے کمزور ہو یا پہلوان، وقت آئے گا جانا پڑے گا۔ چاہے کمزور ہو یا پہلوان، وقت آئے گا جانا پڑے گا۔ اور یہ شعر بھی سماعت کر لیں کہ بھائی بیوی بہن باپ ماں سے، دوست احباب کل خاندان سے، بھائی بیوی بہن باپ ماں سے، دوست احباب کل خاندان سے، ارے موت جب تجھ کو آواز دے گی، موت جب تجھ کو آواز دے گی، ہر کسی سے بچھڑنا پڑے گا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی، ہر کسی سے بچھڑنا پڑے گا۔ چاہے کمزور ہو یا پہلوان، وقت آئے گا جانا پڑے گا۔ گرم پانی سے ایک دن نہا کرے، خوشبو کا پھول تن پہ لگا کر، گرم پانی سے ایک دن نہا کرے، خوشبو کا پھول تن پہ لگا کر، ارے ٹکڑا تو گز کفن کا پہن کر، ٹکڑا تو گز کفن کا پہن کر، مثل دولہا سنورنا پڑے گا۔ ٹکڑا تو گز کفن کا پہن کر، مثل دولہا سنورنا پڑے گا۔ چاہے کمزور ہو یا پہلوان،
وقت آئے گا جانا پڑے گا. اور حضرات آخری شعر ہے اس کلام کا، محبتوں سے سماعت کریں، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. کہ رہنا 2 دن تجھے بس یہاں ہے، قبر ہی اصل تیرا مکان ہے. ہم نے تو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، راتیں دن صبح شام، ہم اور آپ صرف ایک فکر ہے، پڑوسی سے گھر میرا اچھا ہو جائے، ساری رشتہ داریوں میں سب سے اعلیٰ ہو جاؤں، ہے نا؟ یہی ہمیں اور آپ کو فکر رہتی ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ارے جیا کیا یوں ہی کرتا ہے مرنے والا، تمہیں حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. بچپن نے تم کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تم کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، پیسے والے آئے، نام پر آئے، پہلوان آئے، لیکن سب منیا میٹ ہو گئے، سب مٹ گئے، ختم ہو گئے. آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. حضرات محترم، حقیقت کی روشنی میں شعر ہے، سماعت کریں، تڑپ کے بولیں سبحان اللہ. کہ رہنا 2 دن تجھے بس یہاں ہے، قبر ہی اصل تیرا مکان ہے. رہنا 2 دن تجھے بس یہاں ہے، قبر ہی اصل تیرا مکان ہے. اور لاکھ نہ چاہے پھر بھی لحد میں، لاکھ نہ چاہے پھر بھی لحد کے، تجھ کو اندر اترنا پڑے گا. لاکھ نہ چاہے پھر بھی قبر کے، تجھ کو اندر اترنا پڑے گا. موت وہ پل ہے جس سے سبھی کو ایک نہ ایک دن گزرنا پڑے گا. چاہے کمزور ہو یا پہلوان، وقت آئے گا جانا پڑے گا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر انسان کو رخصت تو فرمانا ہی پڑتا ہے، ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے ہر انسان کو رخصت تو فرمانا ہی پڑتا ہے. وہ جیسا پھول ہو ایک دن تو مرجھانا ہی پڑتا ہے، وہ جیسا پھول ہو ایک دن تو مرجھانا ہی پڑتا ہے. یہ سچ ہے موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی، یہ سچ ہے موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی. ارے بلاوا رب کا آ جائے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے، بلاوا رب کا آ جائے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے. حضرات، میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن پاک کے 28 پارے میں سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، فرماتا ہے محبوب فرما دیجیے
اللہ کہتا ہے محبوب ہے میرے پیارے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے یہ جو موت سے بھاگتے ہیں نا ایک دن انہیں موت آ کر پکڑ لے گی. کہاں تک بھاگیں گے ہم اور آپ؟ کوشش کرتے ہیں موت سے بھاگیں، لیکن قرآن کہتا ہے ایک دن تمہیں آ کر موت پکڑ لے گی. اور اپنے محبوب سے کہلوایا اللہ نے، محبوب ان سے کہہ دو اپنے غلاموں سے، کہہ دو ان لوگوں سے موت سے بھاگتے ہو ایک دن وہ آئے گا کہ موت تمہیں آ کے پکڑ لے گی، چاہے 7 تالوں میں بند ہو جاؤ، چاہے 7 زمین کی تہہ کے اندر چلے جاؤ، تحت الثری میں پہنچ جاؤ یا آسمان کی بلندیوں میں جا کر چھپ جاؤ، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ تمہیں ضرور پکڑ لے گا، موت آ کر پکڑ لے گی. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ پھر کسی کا بس نہیں چلتا، پھر کسی کا بس نہیں چلتا ہے. حضرات محترم پھر ہماری روح کو نکالا جاتا ہے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی پریشانیوں کے ساتھ. اگر اچھے اعمال ہیں تو حضور فرماتی جیسے آٹے سے بال نکال دیا اسی طریقے سے روح کو نکال دیا جاتا ہے. لیکن جب گناہگار یا گناہگار ہوتے ہیں مرد یا عورت تو حضور فرماتے کسی کانٹے دار ٹہنی پر ریشم کا دوپٹہ ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو دوپٹہ صحیح سالم نہیں کھینچتا، اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے روح کو کبھی جو ہے ناک کے اندر روک کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کبھی سینے کے اندر روک کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، کبھی پاؤں کے اندر روک کر تکلیف پہنچائی جاتی ہے. سختیوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ روح کو نکالا جاتا ہے. اور جب فرشتے آسمانی دنیا پر لے کر اس کو چلتے ہیں تو حضرات محترم پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اگر نیک ہوتا ہے اے مولا یہ کس کی روح ہے جس کے اللہ اکبر آنے سے سارا آسمان خوشبو سے مہک اٹھا ہے، تو فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بتاتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے جو دنیا میں اللہ کے حکموں پر چلتا رہا یا چلتا رہی. آج اللہ نے جب ہمیں حکم لانے کا دیا تو پروردگار عالم نے اس کی روح میں یہ خوبیاں عطا فرما دی ہے کہ جب آسمان کی طرف ہم اس کو لے کے چلے ہیں تو سارا آسمان اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے. لیکن جب کسی بدبخت کی روح کو، کسی بے نمازی کی روح کو، کسی گناہگار کی روح کو لے کر جاتے تھے فرشتے، تب بھی فرشتے پوچھتے ہیں اے فرشتوں یہ کس کی روح ہے؟ کہا یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، یہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے، نمازوں کے قریب نہ گیا، رمضان کے روزوں کے قریب نہ گیا، کسی غریب کی، یتیم کی، مسکین کی، فقیر کی اس میں مدد کوئی نہیں کی، لہذا یہ وہ شخص ہے. فرشتے کہتے پھر جلدی کرو اس کے ٹھکانے پہ کسے جلدی پہنچاؤ، اس لیے کہ اس کی بدبو سے سارا آسمان بھرا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم کہاں ہے ٹھکانہ ہمارا اور آپ کا؟ کیسی زندگی گزار رہی ہو؟ اگر اچھے بن کر جاؤ گے تو دنیا میں اچھی کہیں گی، نیک بن کر کے جاؤ گے حرام کی دولت اکٹھی کر کے مت جاؤ. اپنی اولاد کے لیے کان کھول کر سن لو، ہم کان میں نہیں میدان میں بولا کرتے ہیں. یہ حرام کی دولت اکٹھی کر کے مت جانا اپنی اولاد کے لیے، ورنہ اولاد تمہاری یہاں عیش اڑائے گی، اولاد تمہاری یہاں عیاشہ کرے گی، اولاد تمہاری یہاں پیسہ خرچ کرے گی. کوئی ڈی جے بلوائے گا، کوئی ناچنے والیوں کو بلوائے گا، کوئی چوراہے پر جا کر تمہارا اللہ اکبر 4 یاروں میں بیٹھ کر شراب کی بوتلیں لے کر نہ جانے کون سے ناجائز کام کر کے پیسے کو اٹھا دے گا. لیکن حضرات محترم یاد رکھنا قبر میں جب تم جاؤ گے تو حساب تمہیں دینا پڑے گا. ناجائز پیسہ کما کر آیا تھا اولاد کے لیے، ناجائز دولت اکٹھی کر کے آیا تھا اولاد کے لیے، ناجائز پیسے کو اللہ اکبر اکٹھا کر کے آیا تھا، اس کی سزا اب اولاد کو بھگتے گی بعد میں، لیکن پہلے باپ کو خبر نہ بھگتنی پڑے گی. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اس لیے گزارش ہے کہ
دنیا میں زندگی گزار کے جاؤ تو حلال روزی کما کر کے جاؤ، حلال پیسہ اکٹھا کر کے جاؤ۔ اگر ایسا اکٹھا کر کے جاؤ گے، اور ان ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، جب یہ دیکھیں کہ ہمارا بھائی حرام کمائی لا رہا ہے، ہمارا شوہر حرام کمائی لا رہا ہے، یا ہمارا باپ حرام کمائی لے کر کے آ رہا ہے، تو یہ اور کبھی کہے بھائی ہمیں ایسا پیسہ نہیں چاہیے، اے میرے شوہر ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے، اے ہمارے والد محترم ہمیں اس دولت سے پیٹ نہیں بھرنا جس میں غریبوں کی آنکھیں ہو، جس میں یتیموں اور مسکینوں کے دل کا ٹھکا ہو۔ اللہ اکبر، ہمیں تو وہ دولت اور وہ پیسہ چاہیے جو حلال خون سے کمایا گیا ہو۔ اگر ایسا پیسہ آتا ہے تو نسلیں اللہ اکبر آباد ہو جاتی ہے، پروردگار عالم دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے کام کر کے دنیا سے جاؤ۔ ہم اور آپ آج حرام اور حلال کو نہیں دیکھ رہے، حرام کا پیسہ مل گیا اللہ ماشاءاللہ بس آ جائے، لیکن یاد رکھنا قبر میں تمہیں جھیلنا پڑے گا، ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ ہماری اولاد تو یہاں عیش کرتی رہے گی، نسل ہے، ارے بھائی اس نے بڑا کام کر کے گئے، وہ کانٹ میں بہت سارے پلاٹ خرید لیے تھے انہوں نے، مراد آباد میں بہت زیادہ کئی سو گز کا پلاٹ لیا تھا انہوں نے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ حرام کی کمائی کا تھا۔ حضرات، تو باپ قبر میں جائے گا تو پٹائی اس کی ہوگی، قیامت میں حساب باپ کو دینا ہوگا۔ ایش کون کرے گا؟ اولاد، اس پیسے کو بھرتے گی کون؟ اولاد، لیکن پٹائی باپ کی ہوگی۔ جہنم کی آگ میں کون جائے گا؟ باپ۔ تو اس لیے گزارش ہے باپوں سے، والدوں سے، اپنی اولاد کے لیے حلال پیسہ کما کے جاؤ۔ غریب رہنا، غریب رہنا شان غریب رہنے سے کم نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے، حضور نے اپنی زندگی خود غریبی میں کاٹی ہے، غریبی کو پسند فرمایا۔ ارے میرے نبی چاہتے تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ میں چلنے لگتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میری نبی کی جب گھر والی ہماری ماں حضرت عائشہ نے کہا تھا، اے محبوب پاک، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تو بڑی شان ہے اور یہ زندگی کیسی گزار رہے ہیں، تو میرے نبی نے کہا تھا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے سارے پہاڑ تمہارے شوہر محمد کے ساتھ سونا بن کر کے چلنے لگے، میں سونے کے بستر پر سوؤں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے، بلکہ میں زندگی اپنی غریبی میں کاٹتے جا رہا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ غریب مالداروں سے قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ غریب آدمی 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں جائے گی۔ یہ غریبوں کے لیے مصطفیٰ نے مجدہ جاویدہ سنایا ہے۔ اے غریبوں پریشان مت ہونا، یہ 50 سال کی زندگی کے لیے، 30 سال کی زندگی کے لیے کاٹ لو جیسے کاٹنی ہے، مصطفیٰ کا نام لے لے کر، خدا کا نام لے لے کر، اللہ کا نام لے لے کر اپنی زندگی کاٹو۔ اگر تمہاری زندگی یہاں 50 سال کی 30 سال کی کٹ گئی تو یاد رکھو، ان امیروں سے مالداروں سے تم قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، جنت میں۔ تو حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، آج اس گھر سے ہمارے بھائی شکیل احمد صاحب کی والدہ محترمہ کا اب سے 9 روز قبل جو انتقال ہوا، دار فانی کو چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر گئی، تو حضرات برادران ملت اسلامیہ، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اپنے حبیب کا پروس نصیب فرما دے۔ ماں بڑی پیاری چیز ہوا کرتی ہے۔ والدین، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، فرمایا جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ کون کہہ رہا؟ اللہ قرآن میں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 2واں رکوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خبردار انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تک آج ہم گالیاں نکالتے ہیں، آج ہم گھروں سے نکالتے ہیں، آج ہم گالیاں دے رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔
اللہ اکبر. آج ماں باپ اولاد سے گھر میں ایسے ڈرتے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, لگتا ہے یہ باپ نہیں ہے بلکہ اولاد باپ بن گئی ہے. اگر باپ کہے بیٹا ایسے کر لینا, ارے تمہیں کیا معلوم, تمہیں کیا خبر ہے, گھر میں پڑے رہو, چپ چاپ بیٹھے رہو, تم جانتے نہیں ہو ابھی دنیا کو, ہم بہت جانتے. ابے کل سے تو زیادہ جان گیا, کل سے تجھے زیادہ سمجھ آ گئی. تو ہم اور آپ ماں باپ کے ساتھ, قرآن تو کہتا اف تک نہ کہو, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو حساب کتاب پر لے جایا جائے گا, محشر کے میدان میں حساب ہو رہا ہوگا, اس کے پاس تمام نیکیاں, تمام اعمال, تمام عبادتیں. اللہ فرمائے گا اس کے پاس تو بہت ساری عبادتیں ہیں, بڑے نیک کام کیے ہیں, بڑی عبادتیں کی ہیں, بڑے سجدے کیے ہیں, بڑے رکوع کیے ہیں, بڑی غریبوں کی مدد کی ہے. فرشتے کہیں گے مولا پھر تو یہ جنت کا حقدار ہو گیا, جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو گیا. اللہ فرمائے گا نہیں نہیں, اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے بلکہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے, جہنم میں لے جایا جائے. فرشتے کہیں گے مولا کس بنیاد پر, اس کے نامہ اعمال کے اس پلے میں جس میں بہت تھوڑے سے گناہ تھے, بہت زیادہ نیکیاں تھی, اچانک ہوا میں اڑتا ہوا ایک رکا آئے گا, ایک کاغذ آئے گا, اللہ اکبر, وہ گر جائے گا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. فرشتے کہیں گے مولا یہ تو جنتی تھا, بڑی نیکیاں تھی اس کے ساتھ, بڑے اچھے اعمال کیے تھے, اس میں بڑا دیندار تھا, نیک تھا, لیکن اسے جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈانٹا تھا, بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ماں کو اس نے گالیاں دی تھی جس سے ماں اپنے دل کو پکڑ کر رہ گئی تھی, ماں کا کلیجہ باہر کو آ گیا تھا, ماں کا دل دکھ گیا تھا. وہ اس لیے ہمیں اللہ اکبر عذاب پسند نہیں آئی اور اسی کی وجہ سے آج ہم اس کو جہنم رسید کر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم, قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا. ہمارے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں جائزہ لو, محاسبہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ابے ہم تو بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطاوار ہیں, ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ موسیٰ جیسے نبی, اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں موسیٰ. جب موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا عالم یہ تھا, اگر غصہ آتا تھا تو بال کپڑوں سے باہر آ جاتی تھی غصے کی وجہ سے, ان کے سر سے شعائیں نکلا کرتی تھی شعلوں کی, غصے کی وجہ سے. اور حدیث میں آتا کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی تیز آواز میں بات کر لیا کرتے تھے, جھگڑ جایا کرتے تھے. معراج کی رات مصطفیٰ کریم نے ہمارے نبی نے پوچھا یا اللہ یہ کون بندہ تھا جو تجھ سے تیز آواز میں بات کر رہا تھا, حالانکہ وہ نبی تھے. حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ, رب تو رب ہے, اس کے سامنے تو کسی کا چارہ نہیں ہے, لیکن حضرات محترم اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب, یہ میرا پیارا موسیٰ کلیم ہے جو کبھی کبھی مجھ سے جھگڑ بھی جاتا ہے, تیز آواز میں بھی بات کر لیتا ہے, یہ میرا کلیم ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرات محترم, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے لگے, کب؟ جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا انتقال ہوا, کوہ طور پر جا رہے ہیں, اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے, بات کرنے کے لیے, اللہ سے بات کیا کرتے تھے. کوہ طور پر جانے لگے, اللہ کا حکم آیا موسیٰ سنبھل کے آنا. ماں کا انتقال ہو گیا, ماں کے انتقال کے بعد پہلی بار جا رہے ہیں, موسیٰ سنبھل کے آنا, موسیٰ غصے کو کنٹرول کر کے آنا, موسیٰ اب یہاں آ کر تیز آواز میں بات نہیں کرنا, موسیٰ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا, غصے پر کنٹرول کرنا, اب ہماری بارگاہ میں آنا ہے تو سنبھل کے آنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں, اے پروردگار عالم تیری بارگاہ میں پہلی مرتبہ تو نہیں آ رہا بلکہ بار بار آتا رہا ہوں اور تجھ سے بات کرتا رہا ہوں, اے پروردگار عالم, لیکن آج سے پہلے کبھی یہ تیرا حکم نہیں آیا. اے موسیٰ سنبھل کے آنا, غصے پر کنٹرول کر کے آنا, اپنے غصے میں غصے کو قابو کر کے آنا. پہلے کبھی تو نے نہیں کہا
ہے مولا آج کیوں کہہ رہا ہے؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب تم گھر سے آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے مصلی بچھا کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور میری بارگاہ میں سجدہ کر کے دعا مانگتی تھی۔ اے پروردگار عالم تو میرے موسیٰ علیہ السلام سے واقف ہے، وہ جلالی پیغمبر ہے، اگر کسی بات پر میرے موسیٰ کو تجھ سے بات کرتے ہوئے تجھ سے کلام کرتے ہوئے اگر غصہ آ جائے تو پروردگار عالم میرے موسیٰ کے اس غصے کو نظر انداز کر دینا۔ اے پروردگار عالم میں اپنے موسیٰ بیٹے کی طرف سے دعا مانگ رہی ہوں اور تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں، میرے موسیٰ کو معاف کر دینا۔ اے موسیٰ یہی وجہ تھی جب تو گھر سے مجھ سے بات کرنے نکلتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھا کر دعا مانگا کرتی تھی، اس لیے تیرے غصے کو ہم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، لیکن آج تیری ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اب پیچھے دعا مانگنے والی کوئی نہیں رہی، اب پیچھے ہاتھ اٹھانے والی کوئی نہیں رہی، اب پیچھے آنچل کو اللہ اکبر پھیلانے والی کوئی نہیں رہی۔ اے موسیٰ اب ہماری بارگاہ میں آنا تو اللہ اکبر سمجھ کر آنا ہے، غصے کو کنٹرول کر کے آنا ہے۔ حضرات محترم اس سے پتا چلا اب جب موسیٰ جیسے نبیوں کو، موسیٰ جیسے رسول کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم گناہگار ہیں، ہمیں ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی۔ اور ماں باپ مر جاتے ہیں تو یہ مت سوچنا ماں باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں باپ کا رشتہ پھر بھی قائم رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہم مٹتے نہیں ہیں، الحمدللہ دنیا بدل کر چلی جاتے ہیں، دنیا بدلتے ہیں ہم اور آپ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پہ جاتا ہے تو قبرستان والے اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اے فلاں، اگر ماں ہوتی ہے تو ماں سے کہتے ہیں قبرستان کے مردے تم بڑی خوش نصیب ہو، تم بڑی قسمت والی ہو، تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں۔ قبرستان کے مردے مبارکباد دیتے ہیں ماں کو یا باپ کو، بولو تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی، تمہارا بھتیجا، تمہارا بھانجا تمہاری قبر پہ آ رہا ہے، بڑے مقدر کے دھنی ہو تم، فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے۔ حضرات محترم جب یہ بیٹا جاتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں سورتیں پڑھتا ہے، جو بھی اسے یاد ہو اور جانا چاہیے قبرستان میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو اپنے باپ کی یا ماں کی قبر پر جا کر جو اس کو قرآن یاد ہو یا سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھائے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں اٹھائے گا، جو اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعے کو جاتا ہے۔ ہر جمعے کو جایا کرو، اور جب وہاں جا کر جو تمہارے یاد ہو، چاہے قل ہو اللہ ہی یاد کیوں نہ ہو، چاہے الحمد شریف ہی یاد کیوں نہ ہو، چاہے درود شریف ہی یاد کیوں نہ ہو، سب بیٹوں کو جانا چاہیے، بھائیوں کو جانا چاہیے، بھتیجوں کو جانا چاہیے۔ عورتوں کو اجازت نہیں ہے قبرستان میں جانے کی، وہ اپنے گھر میں مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کر نماز پڑھ کر اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی دادی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو یہاں قبول فرما لے گا۔ اور اگر وہاں بیٹا جاتا ہے تو حضرات محترم جب وہ قبرستان میں پہنچتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو حضرات محترم ماں کہتی ہے بیٹے ابھی ٹھہر کے جانا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ باپ کی قبر ہم سنتے تو نہیں ہیں لیکن اندر اندر سے یہ ہو رہا ہوتا بیٹے ابھی تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن آج کے بیٹے کو کہاں جانے کا وقت ہے، یہ تو چند سالوں میں قبر بھی بھول جاتے ہیں۔ 40 ماہ گیا تو سمجھ لو پھر تو کبھی برسی پہ ہی جانا ہوگا۔ بہت کم بیٹے ایسے ہیں جو قبرستان میں جاتے ہیں ماں باپ کی قبر پہ۔ جایا کرو قبرستان۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبرستان جاؤ تو پھر قبر کے مردوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والے تم پر سلامتی ہو، تمہیں سلام ہو۔ تو قبر والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر مردہ ہوتے مٹی میں مل گئے ہوتے تو کیا میرے نبی یہ کہتے کہ تم سلام
مت کرنا جا کر وہاں سلام کرنا جا کے۔ مصطفیٰ نے سلام کہلوایا، کہا سلام کیا کرو، وہ جواب دیتے ہیں۔ اور کتنی ایسی روایتیں ہیں حضرات محترم کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ چھوٹا سا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا قبرستان سے، تو آپ گزرے تو ایک مردے پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب، آپ گزر گئے کچھ پڑھتے ہوئے، واپس آئے تو وہی قبر جو آپ دیکھ کر گئے تھے، جس میں آگ بھڑک رہی تھی، جس میں آگ کے شعلے جل رہے تھے، وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، جنتی بچھونے بچھے ہوئے ہیں، جنتی ہوائیں اس کے اندر چل رہی ہے، جنتی کھڑکیاں اس قبر میں کھول دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار عالم ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گزرا تھا تو الہ العالمین اسی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، اسی قبر میں آگ جل رہی تھی، لیکن اے پروردگار عالم جب واپس آیا تو یہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن چکی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر، اور جنتی لباس کے مردہ پہنے ہوئے ہیں۔ مولا اتنی دیر میں یہ سب کچھ کیسے بدل گیا، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ندا آئی اے عیسیٰ، اس نے جب دنیا سے انتقال کیا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اور اس نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرے کوئی بچہ پیدا ہو یا میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو اسے مدرسے بھیجنا ہے، اسے دین کی تعلیم دینا ہے، اسے اسلام کی تعلیم دینا ہے۔ اب یہ مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، اس کی بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اسے پرورش کیا اور پالا پوسا، جب وہ بڑا ہو گیا اس نے آج نہلا دھلا کر قاری صاحب کے پاس مدرسے میں بھیجا ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اب جیسے ہی اس کا بچہ دین سیکھنے کے لیے گیا تو قاری صاحب نے اسے آج بسم اللہ پڑھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اس قبر والے کا بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر بار بار مجھے کبھی رحمان کہتا ہے اپنی توتلی زبان میں، کبھی وہ رحیم کہتا ہے۔ یہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، یہ میرے غضب کو ہرگز پسند نہ آیا کہ پروردگار عالم کا ایک بندہ قبر میں چل رہا ہو اور اس کا بیٹا دنیا میں بیٹھ کر مدرسے میں بیٹھ کر دین سیکھ رہا ہو، اور مجھے کبھی رحمان کہتا ہو، کبھی رحیم کہتا ہو، کبھی رحمان کہتا ہو، کبھی رحیم کہتا ہو، کبھی رحم کرنے والا کہہ رہا ہو، کبھی کرم کرنے والا کہہ رہا ہو۔ اے فرشتوں بتاؤ، جس کا بیٹا مجھے بار بار رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ اسی کے بیٹے کی وجہ سے میں نے آج اس کے باپ کو جنت عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی ہے۔ تو حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اپنے مرنے والوں کے لیے ماں ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو تمہیں قرآن یاد ہے پڑھ کر ثواب حاصل کیا کرو۔ بڑا پسند ہے ہمیں کسی اور کے 10 قرآن پڑھے ہوئے ایک طرف اور تمہارا ایک پارہ پڑھا ہوا ایک طرف۔ اگر خود ہم اپنے باپ کے لیے کریں، جو محبت، جو پیار ہمارے دعا کرنے میں آ جائے گا وہ کسی اور کے میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ جس دل سے بیٹا دعا کر سکتا ہے باپ کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، وہ کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا خود دعا کریں، قبرستان جایا کرو، جا کر دعا کیا کرو، مسجد میں نماز پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہر نماز کے بعد، چاہے ماں بہنہ ہو یا اسلامی بھائی، نماز پڑھ کے دعا کرتی ہے، چاہے ان کے ماں باپ زندہ ہو یا مردہ، جو اپنے ماں باپ کے لیے اگر زندہ ہے دعا کرتے مولا میرے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، یا مر جاتے ہیں مولا میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما۔ جو اولاد دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں گھاٹا نہیں کرتا، وہ کبھی فاقے سے نہیں رہ سکتا، اللہ اس کے رزق میں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے اور اس کے کاروبار میں خوب ترقی عطا فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرات قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں نے حدیث پاک پڑھی اکثر ذکرہا ضمن لذات الموت، حضور فرماتے ہیں تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو خوب یاد کیا کرو۔ ہم موت کو یاد ہی کہاں کرتے، موت کو یاد نہیں کرتے۔ حضرات محترم موت کو یاد کرنے سے اللہ دل کو صاف فرما دیتا ہے۔
قرآن پڑھنے سے دل صاف ہو جاتا ہے، لہذا موت کو یاد کیا کرو، حضور کی حدیث یاد رکھو، اکثروا ذکرہا ضمن لذات الموت، تمام لذتوں کو، تمام مزوں کو، تمام عیش و عشرت کو ختم کر دینے والی چیز موت کو خوب یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہان میں بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میری الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔